بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ سورۃ البقرہ چوتھا درس ہے اور آیت نمبر ہے 30 سے ہم آغاز کریں گے۔ تو اس کا ہم نے عنوان رکھا ہے خلافت آدم کا اعلان یا اظہار، چونکہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو اچھی طریقے سے واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ 4 وقف کیے ہم نے، اس لیے کہ 4 جملے ہیں، 2 جملے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، 2 فرشتوں کی جانب سے۔ پہلا جملہ اللہ تعالیٰ گویا ہوئے ہیں، دوسرا فرشتے آدم علیہ السلام کے بارے میں، تیسرا فرشتے اپنے بارے میں، چوتھا جواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ تو اس طرح 4 باتوں کو سمجھنا ہے۔ تو پہلا جملہ جس وقت کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، رب کا یعنی خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل، جاعل اور خالق میں فرق ہے۔ جاعل میں بنانے والا ہوں، مقرر کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ، یہ ایک بات ہوئی۔ تو فرشتے گویا ہوئے کہ کیا آپ مقرر کرتے ہیں خلیفہ اس میں جو فساد مچائے، اس میں یعنی زمین میں، اور کشت و خون کرے، سفاک اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ۔ اب اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس لیے ہم نے یہاں پر وقف کیا۔ رہا ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تعریف کے ساتھ، اور رہا ہم تو آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی اعلم، خلافت آدم کے تعلق سے میں اچھی طرح جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تو سب سے پہلے وَإِذْ قَالَ، اذ جو ہے نا ہمیشہ ماضی اور ایک ہی دفعے، یہ اور بات ہے کہ اس کا ذکر کلام پاک میں 2 بار آئے گا، لیکن واقعہ ایک ہی دفعے اذ۔ اور جب اذا آئے تو بار بار، اذا جاء نصر اللہ، تو کیا اللہ کی مدد ایک ہی دفعے نہیں آئی، آنا شروع ہوئی۔ تیرے رب نے کہا فرشتوں سے، اب پہلی دفعہ ملائکہ کا ذکر آیا ہے، اور ملائکہ جو ہے ہمارے ایمان کا دوسرا رکن ہے، آمنت باللہ و ملائکتی۔ تو فرشتوں کے تعلق سے ہمیں جاننا ہے کہ کیا ہے، کہ ایمان کا دوسرا، اس کے بعد کتابیں، اس کے بعد رسول، پھر تقدیر اور قیامت۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں نا، ان کی تخلیق نور سے، تو اللہ کا نور، تو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ پھر ایک کہ انسانوں کے ساتھ مخلوق میں شریک ہیں، وہ بھی مخلوق ہیں، وہ بھی بندے ہیں، اس وجہ سے پیغمبروں تک وہ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، یعنی اللہ کا۔ تو یہ فرشتوں کے کچھ صفات حمیدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر یفعلون ما یؤمرون، جس کا حکم دیا جائے وہ کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو حکم ہو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ان کے صفات حمیدہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ نہ میل ہے نہ فیمیل، ان کا کھانا پینا نسل ہم نہیں جانتے، وہ تو نور سے اللہ نے پیدا کیا۔ البتہ ان کے اندر ایک خاصیت ہے کہ جب بھی انسانوں سے ملتے ہیں تو انسان بن کر یہ مل سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبیوں کے پاس آتے تھے، حدیث جبریل بہت مشہور ہے کہ جبریل امین انسانی شکل میں آئے تھے اور مجلس میں آئے، تو لوگ پریشان تھے
چونکہ ان کا آنا تو جبہ سفید، بال اور چہرہ بالکل حشاش بشاش، اور کوئی پہچانتا نہیں تھا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تعجب میں تھے کہ ابھی وارد ہوا، لیکن اس شہر کا آدمی نہیں ہو. اگر مسافر ہے تو کپڑے گندے ہونا چاہے، وہ آثار اس کے سفر کے. تو آیا اور اس نے سوالات کیے، یہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے بعد بتایا، جانتے ہو کون؟ تو بولے ہم نہیں جانتے، جبرائیل تمہیں سکھانے کے لیے آئے. تو بہت مشہور ہے حدیث جبرائیل، اور ہم بیان کر بھی چکے ہیں، آج اختصار کر دیا صرف فرشتوں کے تعلق سے. تو بات چل رہی ہے فرشتے. اب ان میں فرشتے جو ہیں نا، ان کے بھی نام ہیں، ان کے بھی درجات ہیں. اور میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ان کا تصور کچھ عجب سا ہے. کلام پاک میں ہم پڑھیں گے جبرائیل و میکائیل، یہ ذکر ہے کلام پاک میں 2 فرشتوں کا. اور تیسرا ہے سجدہ، ہم پڑھتے ہیں یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. تو ملک الموت جو ہے تمہاری روح قبض کرے گا. تو 3 ہوئے. اسرافیل حدیث شریف میں ہے، دعا استفتاح جو ہم پڑھتے ہیں نا، کوئی سبحانک اللہم، کوئی بائی دعا ہے رب جبرائیل میکائیل و اسرافیل. اسرائیل کا نام کہیں نہیں. تو 4 فرشتے ہوئے. اب ہمارے یہاں بچوں کو جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں بجائے ملک الموت کے اسرائیل، بس یہ بتانا چاہتا ہوں. اچھا یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر بھی کتابیں مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں، عصری اسکولوں میں بھی 4 نام میں یہ نہیں، ملک الموت، موت کا فرشتہ. اور کلام پاک میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. تو یہ ایک بیان کرنا تھا، اور ان کی خاصیت اور صفات. تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ ایسی جماعت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا، انی جاعل. تو جاعل کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا وجود ہے. جب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ خالق، تو عدم سے وجود میں رہنا. تو اس کی مثال بھی بتا دیتا ہوں. سورہ صاد میں جائیے، 71 2 3 اس طریقے سے ہے وہ. اسی طرح کے آئے تھے کہ تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ انی خالق بشرا من طین، پیدا کرنے والا ہوں. ہاں من الطین یعنی مٹی. تو کہیں تین ہے، کہیں کیا ہے، تراب ہے. تو 3. اچھا اب یہ بھی اعلان خلقت ہوا. فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر دوں تو پھر سجدہ ریز ہو جانا. تو سورہ صاد میں کیا ہے، اظہار خلقت، اور یہاں پر اظہار خلافت. بس یہ خیال رکھنا. اچھا اب اس میں ذکر آئے گا جیسے کہ فرشتے، انسان اور ابلیس. تو ان 3 چیزوں کو سمجھنا ہے. فرشتوں کے تعلق سے ہم نے وضاحت کر دی. اب سنیے، انی جاعل فی الارض، اظہار کر رہے ہیں خلافت کا زمین میں، ہے نا، فی الارض خلیفہ. اب ہمارے یہاں کیا تصور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ آدم حوا نے غلطی کی، نہیں تو ہم جنت میں رہتے. یہ کہنا صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جنت میں ہم رہتے. ہم جنت میں کیسے رہتے؟ کہیں ذکر نہیں ہے. جنت تو وہ امتحان کے بعد جو ہے صلہ کے طور پر ملے گی. تو معلوم ہوا کہ اصل میں زمین کی خلافت کے لیے پیدا کیے گئے، اس کا اظہار ہو رہا ہے. اب خلیفہ کسے کہیں گے؟ خلیفہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا اظہار کیا. داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفتن فی الارض، ہے نا، خلیفہ. تو جس طریقے سے نبی کو اللہ چنتے ہیں، رسول کو اللہ چنتے ہیں، تو خلافت بھی اللہ تعالیٰ خلیفہ چنتے ہیں. لیکن اب سوال آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر وحی کا آنا بند. اب کیسے پتہ چلے گا کہ خلیفہ کون؟ ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ، خفیف سا اشارہ ملتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو ان کی سامنے انہوں نے امامت کی، ابوبکر صدیق نے. تو خفیف سا اشارہ ملا نا.
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو سمجھتے تھے، ان کے نام پر بیعت کی، لوگوں نے بیعت کی اور خلیفہ بنائے گئے۔ تو اب خلیفے میں کیا فرق ہے کہ خلیفہ وہ ہے جسے لوگ خلیفہ بنائیں، کافی فرق ہوا نا کہ مشورے سے، تو اسے کہیں گے خلیفہ۔ اب خلیفے کے معنی کیا؟ وہ نائب ہوتا ہے، جانشین، قائم مقام، جو چیز اسے ملی ہے اب کیا ملے گی، کس کا خلیفہ؟ شریعت کا، جو خلفائے راشدین نے کیا اسے نافذ کرے، لوگوں تک پہنچائے۔ اور جب اللہ کا خلیفہ تو اللہ نے جو ہدایت دی اسے نافذ کرے، یہ خلیفے کے معنی ہوتے ہیں۔ تو خاص نقطہ کیا کہ خلیفہ مقرر کون کرتا ہے؟ اب لوگ مشورے سے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں ہم جو عالم اسلام ہے تو اس گروہ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ بھائی کافر اور منافق، نہیں، اسلام میں دو گروہ ہیں، شیعہ اور سنی۔ باقی وہ قادیانی لیں، بریلوی، یہ تو فروعات ہیں، وہ فرقے، لیکن جو اصل ہے اختلاف چل رہا ہے۔ یہود تو وہ اہل کتاب ہیں، ان کا بھی ذکر نہیں۔ تو اصل ان میں ہمیں فرق کیا ہے؟ شیعہ میں یہ فرق ہے کہ وہ ابھی بھی خلیفہ جو تسلیم کرتے ہیں، جو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے مقرر کیا، اور مقرر وہ خود کرتے ہیں۔ اب جیسے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا یہ نام امام کا دیتے ہیں، خلیفہ نہیں کہتے، کیوں؟ انہیں خلیفہ سے چڑھ ہے، چونکہ خلفائے راشدین میں سے 3 کو تو تسلیم نہیں کرتے۔ اب اس میں ایسی حدیث پیش کرتے ہیں کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا۔ پھر دوسری حدیث کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ابوبکر کی جو حج پر گئے تھے، منسوخ، اور علی کو قائم مقام کیا۔ تو اس طریقے سے حضرت علی کو وہ اللہ کا خلیفہ، لیکن نام لیتے ہیں امام کا، اور اسی سے 12 امام، 12ویں امام ان کے یہاں غائب ہیں۔ ہم کہتے ہیں مہدی علیہ السلام، عربی کہتے ہیں مہدی منتظر۔ تو بہرحال شیعہ میں جو اصل فرق ہے یہ۔ اچھا قادیانیوں نے بھی اسی چیز کو لیا ہے، ملتی جلتی، ان کے یہاں نبی ہوتے ہیں، ان کا ایک شخص آج بھی نبی بن کر بیٹھا ہے کہ وہ نبی کے نائب ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ فرق بنتے ہیں، لیکن اصل شروع ہوا ہے کہاں سے؟ شیعہ سے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے۔ باقی معتزلہ وہ تو بعد کا دور ہے، 2 ہجری میں، 2 صدی میں۔ تو یہ خلیفہ۔ اب یہاں قابل غور بات ہے کہ فرشتوں سے کہا، فرشتوں کی صفات حمیدہ کہ میں خلیفہ زمین میں آدم کو بنانے والا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کا وجود تھا، تخلیق کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو وہ جواب دیتے ہیں، سنیے، تجعلوا فیہا، کہ تو زمین میں اے اللہ ایسا شخص خلیفہ بنا رہا ہے جو فساد مچائے گا، خون بہائے گا، سفاکیت۔ یہ کیا بات ہوئی؟ فرشتوں میں تو کوئی نافرمانی نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، کچھ نہیں، تو یہ کیوں کر کہا؟ کس بنیاد پر؟ اب آپ کو کئی اقوال ملیں گے مگر اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ چونکہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں، قول اللہ تعالیٰ کا فرمان، رسول کا، صحابہ کا، اس کے بعد سب اقوال۔ حالانکہ بڑے بڑے علماء تحقیق کرتے ہیں، لیکن ہم بتاتے ہیں کہ یہ علماء کا قول ہے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اس میں یہ کہ یہ لوح محفوظ کو پڑھتے تھے تو جانتے ہوں گے، یا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہوں گے، لیکن ابن عباس کے بعد کچھ سمجھ میں آتی ہے، چونکہ وہ تو صحابہ میں سے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ زمین میں کون رہتے بستے تھے؟ جنات۔ اور یہ جو شیطان، اس کا نام نہیں تھا، ابھی ہم پڑھیں گے، ابلیس بھی اس کا نام نہیں تھا۔ یہ تو صفات ہیں، یہ ان کا سردار تھا اور اوپر آتا جاتا رہتا تھا، گویا کہ اس کا رہنا سہنا فرشتوں کے ساتھ تھا۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا، ان کو تجربہ ہوا۔ پھر جب جناتوں میں فساد ہوا تو فرشتوں کو بھیج کر انہیں جنگلوں کی طرف دھکیلا گیا۔ تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ جنگلوں میں جناتوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے جہاں پہاڑیاں رہتی ہیں، حالانکہ آج کل اب شہروں میں بھی رہتے ہیں وہ۔ تو یہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، بلکہ انہوں نے اس لیے پوچھا تھا۔ اچھا کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، بلکہ کیا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا ربی ارینی کیف تحیی الموتی، کہ مردوں کو زندہ کیسا کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ آپ کا چہرہ مجھے دکھاؤ۔ تو فرشتے ہیں، صفات حمیدہ کے مالک ہیں، تو انہوں نے سوال کیا۔ اب اپنے بارے میں بتا رہے ہیں
سنیے، اس لیے ہم نے وقف کیا تھا نا جی. رہے ہم یعنی آپ جو بنا رہے ہیں، کیوں؟ تسبیح کے لیے، عبادت کے لیے. ہم تمہاری تسبیح پڑھتے ہیں تحمید کے ساتھ. اب یہ پہلی دفعہ آیا ہے تسبیح حمد کے ساتھ. پھر کہتے ہیں نقدس، اس کے معنی بھی تسبیح پاکی، اس کے معنی پاکی، تو تسبیح کے معنی بھی پاکی. تو گویا کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم تسبیح کے معنی کیا؟ سب یسبح، ہم کہتے ہیں تسبیح، مگر معنی کیا؟ پاکی بیان کرنا. پاک کرنا نہیں، اللہ پاک ہے، یہ تو پھر وہ کبھی کلمہ ہو جائے گا. اللہ کی پاکی بیان کرنا یعنی کیا؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ذات میں، افعال میں، صفات میں، مگر بحمد، تعریف کے ساتھ. آپ کسی سے کہیں کہ یہ پاک ہے، پاک ہے، تعریف بھی تو کریں نا، تو یہ اس کا مطلب ہوا. تو تسبیح کے معنی کیا؟ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. اور صرف پاک ہے نہیں، تعریف، الحمدللہ رب العالمین، یہ معنی ہوئے کس کے؟ تسبیح کی. تو جب ہم تو تسبیح پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایک اعتراف کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اللہ کے پاک ہونے کا. یہ اس کے معنی ہے. وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری پاکی بیان کرتے ہیں. اس کا نقدس کا معنی بھی یہ پاکی بیان کرنا. تو دونوں میں فرق کیا؟ اس لیے آپ اکثر دیکھیں گے کہ نقدسوں کا ترجمہ نہیں کرتے. مقدس، بیت المقدس اور قدس ایک ہی چیز ہے، مقدس، قدس، مقدس. تو دونوں میں فرق ہے. ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. دیکھیے، بیت المقدس یعنی کیا؟ پاک. جبریل امین کا بھی نام ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، عیسی ابن مریم کے بارے میں ہمیشہ رہتے تھے. تو قدس میں اور تسبیح میں فرق یہ ہے کہ سب بہت صرف اللہ کے ہم پاکی بیان کرتے ہیں، انسان کی پاکی نہیں بیان کر سکتے. کوئی بھی انسان اتنا پاک نہیں ہے، عیب ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بھول سہو ہوا نماز میں، 4 کے بجائے 2 پہ سلام پھیرا. تو تسبیح پاکی بیان کرنا صرف اللہ کی، لیکن تقدیس، کسی کو مقدس قرار دینا، مخلوق بھی شامل ہے. دیکھو، جبریل امین، روح القدس، بیت المقدس. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ. تو یہ فرق ہے تقدیس میں اور تسبیح میں. مگر یاد رکھنا دونوں کے معنی پاکی بیان کرنا. اس لیے کہتے ہیں مقامات مقدسہ، حرم شریف کے، منا ہو، منا ہو، عرفات ہو. اب یہ جواب آیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، قال انی اعلم ما لا تعلمون. اب یہاں ہم اضافہ کس کا کر رہے ہیں؟ خلافت ارضیہ کے بارے میں، خلافت آدم کے بارے میں میں اچھی طرح جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. حالانکہ یہ اس قسم کے الفاظ کئی دفعے آئیں گے، تو وہاں سیاق سواق سے اس میں معنی کا اضافہ کیا جائے گا. یہاں ذکر چل رہا ہے کس کا؟ خلافت آدم کا. جی، اب مجلس وہی ہے. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. جیسے کہ ہم نے کہا کہ جاہل کسی چیز، آدم علیہ السلام کا وجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے، دیکھے، کلہا نام سکھا دیے. پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انبئونی باسماء ہؤلاء، چلو ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. مطلب انہوں نے جو اعتراض کیا تھا نا جی، اور اعتراض کیوں کیا تھا یہ ہم نے بتا دیا، چونکہ فرشتے ایمان کا جز ہے. اب یہاں ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ کیا نام تھے. اب آپ شیعہ کے یہاں جائیں گے تو وہ تو 12 امام کے نام بتاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. تو نام جو ہے نا، انہیں خلافت، زمین کا خلیفہ بنانا تھا، تو اس تعلق سے جو نام ضرور تھے وہ سکھلا دیے. دیکھیے، ایک شخص سبزی بیچتا ہے تو سبزی کے نام معلوم ہونا چاہیے. ایک شخص غلہ بیچتا ہے تو غلے کے نام معلوم ہونا چاہیے. ہر ایک کا خصوصی وہ اہتمام کیا جاتا ہے. تو فرشتوں کو تو خلیفہ نہیں بنانا تھا نا، فرشتوں کو اس کے نام نہیں بتائے گئے، نہ وہ جانتے تھے. تو اچھا، نام کی اہمیت دیکھیے. ہم مکانوں میں بچے کو کھانا کھلاتے ہیں، چاول دیں کھا، بسکٹ دیں کھا،
کیا مٹھائی دیں کھا، بندی لڈو دیں کھا، کچھ نہیں سمجھے گا، وہ کھائے گا. مہارت حاصل ہوئی نہیں ہوئی. تو کھانے کے تعلق سے ہمیں بتانا پڑتا ہے یہ بسکٹ، روٹی، پراٹھا. اب وہ یاد کرتا ہے. اب اسے جب بسکٹ چاہے تو بولے گا ہمیں بسکٹ چاہے. تو ناموں کی بڑی اہمیت ہے. بغیر نام کے انسان نامکمل ہے. تو خلافت کے تعلق سے جو نام ضرورت ہے وہ نام بتائے کسے؟ آدم علیہ السلام کو. اب اس میں بھی لوگ لڑتے ہیں اور اس میں بھی بدعت خرافات اپنے اپنے اماموں کے نام. ایسا نہیں ہے خلافت کے تعلق سے. اور پیش کیا تو اب ظاہر ہے کہ فرشتوں کو نام بتائے نہیں گئے تھے تو فوراً گویا ہوئے. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. سبحانک ہے نا، دیکھو پاک تسبیح ہے نا، پاک ہے. تو ہمیں کوئی علم نہیں جو تو نے سکھایا. اسی لیے نماز میں امام غلطی کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. امام صاحب بھول گئے. تو اس بھول سے پاک کون ہے؟ اللہ. یوں نہیں کہتے کہ امام صاحب آپ نے غلط کیے، نہیں تو عربی میں بول سکتے تھے نا خطا تھا. نہیں، سبحان اللہ. تو فرشتے بھی کہہ رہے ہیں کہ تو پاک ہے، ہمیں وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا، اور تو بہت خوب جاننے والا اور دانا ہے. یہ گفتگو ہوئی. اب آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اے آدم، انہیں انبئہم، میں نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام. آدم علیہ السلام جانتے تھے، گنانا شروع کر دیا. فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کی غیب جانتا ہوں. اب غیب ہم سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک کوئی غیب نہیں جسے ہم نہیں جانتے. اور یہ بھی بتلایا تھا کہ کوئی نہیں جانتا. مان لیجیے کہ میں نہیں جانتا، دوسرا جانتا ہے تو غیب نہیں ہوا. تو غیب کے ساتھ خاص کہ کوئی نہیں جانتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان و زمین کا جو غیب ہے یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. اور میں وہ بھی جانتا ہوں ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اب یہ آیت بھی ملے گی ما تسرون وما تعلنون. جیسے کہ ہم قرات پڑھتے ہیں چپکے سے ظہر میں، اللہ اسے بھی جانتا ہے. علانیہ پڑھتے ہیں قرات سے، اسے بھی جانتا ہے. مگر یہ اور چیز ہے. تسرون و تعلنون، تبدون و تکتمون اور چیز ہے. فرشتوں کے سینے میں اور بھی کچھ تھا، کچھ ظاہر کیا. آیت سے معلوم ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہارے سینوں میں ہے وہ بھی، اور جو تم نے ظاہر کیا وہ سب میں جانتا ہوں. یعنی انہیں اطمینان ہو گیا. اب متوجہ ہو رہے ہیں. اب بھی سنیے غور سے. مطلب اس میں ہم نے کئی چیزیں بتائیں، پھر یادہ کریں گے. پہلے تو یہ تصور لوگوں کا ایسا نہیں کہنا چاہے. اگر آپ کے دوست احباب میں کوئی کہے تو اسے منع کر دیں، ایسا مت کہو. حوا اور آدم علیہ السلام پر الزام لگاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو اب وہ اس کی وضاحت ہو رہی ہے یہاں کہ وہ کیا جنت جو کہتے ہیں نا کہ جنت میں ہم تھے. تو سنیے بھی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تو جنت سے پہلے ابھی یہ خلافت کے تعلق سے. اور ہم نے فرشتوں سے کہا. اب دیکھیں وَإِذْ بار بار نے ایک ہی دفعہ سجدہ ریز ہو جاؤ آدم کو. فسجدوا، ساروں نے سجدہ کیا. الا ابلیس، ابلیس صفت، شیطان صفت. اس کا نام کیا؟ جان. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْجَانَّ. ابا، انکار کیا، گھمنڈ کیا، اور انکار کرنے والوں میں سے ہوا. تو پہلے سوال تو یہ آتا ہے کہ حکم ہو رہا ہے للملائکتی، تو
تو پھر ابلیس کا استثناء کیسے ہوا؟ وہ تو فرشتوں میں سے نہیں تھا نا، تو وہ اس میں شامل کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، تو اس کے لیے کیا الگ احکام نہیں نا بھائی؟ مجلس میں لوگ ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، بچیاں ہیں، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے، لہذا وہ اس حکم میں شامل تھا۔ اچھا، اب الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس اس کی صفت جی مایوس، یہ بھی جن ہی تھا، کہف میں ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، تو یہ بھی جنات سے تھا، انحراف کیا، تو یہاں پر وہ مایوس ہوا۔ مایوس کس سے ہوا؟ وہ تو سردار تھا، خلافت سے وہ چاہتا تھا کہ اسے ملے، تو مایوس ہوا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا، کئی مختلف اقوال ہیں، تو وہ مایوس ہوا، یہ ہے ابلیس۔ اچھا، ابلیس، انسان بھی ابلیس ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں تو ابلیس بحیثیت گالی ہے، مگر مطلب ہے کہ کوئی اگر مایوس ہو جائے تو وہ ابلیس ہوگا، یا ہے کہ شیطان بھی انسان بھی ہوتا ہے، گھوڑا بھی ہوتا ہے، اگر گھوڑا سوار کو گرا دے وہ شیطان ہے، انسان بھی شر کے کام کرے تو وہ شیطان ہے، تو شیطان صفت ہے، ابلیس صفت ہے، رجیم صفت ہے، اس کا نام کیا جیسے آپ جانتے ہیں جان، جنی، جن تو جمع ہے لیکن ہم کہتے ہیں جن، یا معاشر الجن والانس، جنات اور انسان کی جماعتوں، تو لفظ جن کیا ہے؟ جمع ہے، اس کا مفرد ہے جنی اور جنیہ، تو بہرحال یہ ابلیس یعنی کیا؟ وہ مایوس ہوا اور گھمنڈ کیا، وکان من الکافرین۔ تو وہاں کون تھا دوسرا؟ سوچنے کی بات ہے نا، دوسرا کون تھا؟ یہ تو پہلا اس نے انحراف کیا ہے، تو وہ اکیلا نہیں تھا۔ ہاں اچھا، اب ایک اور مسئلہ وہ پڑھیں گے ہم، آئے گا وہ، یہ تو مکالمہ ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ فرشتوں کے ساتھ، پھر ابلیس کا تو تفصیل سے قصہ آئے گا۔ تو پوچھا گیا کہ تجھے کس نے روکا؟ تو اس نے کہا کہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، کہ مجھے تو آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے، تو اس پر لعنت، تو اس کو دھتکار دیا گیا شیطان کو، تو اس نے مہلت مانگی، جانتے ہیں نا؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا فانذرنی الی یوم یبعثون، تو اسے مہلت دے دی۔ یہ بھی ایک خاص نقطہ ہے، کیا مہلت دی اسے؟ قیامت تک۔ تو اب شیطان، جن، ابلیس میں فرق ہے، یہ وہ ابلیس اس وقت سے لے کر آج تک زندہ ہے، سب شیطان زندہ نہیں ہے، بس اسی کو مہلت دی گئی، وہ ہے، اللہ نے دے دی مہلت۔ اب رہا دوسرے شیطان، وہ تو اصل میں جن ہے نا، جنات ہیں، اس میں کچھ شر ہیں، تو انسانوں میں بھی شیطان ہے، ان کا تعلق کیسا ہے کہ ان کی موت وقت پر جو لکھی گئی ہوتی رہے، تو شیطان بھی مرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ان کی عمر ہم سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ بھی انسانوں کی طرح۔ فرشتوں کا تو موت کا سوال ہی نہیں آتا ہے، وہ تو جب سور پھونکا جائے گا تو ملک الموت آخر میں رہے گا، وہ تو سب کی روح قبض کرے گا نا جی۔ تو یہ وہ ابلیس صرف، یہاں بھی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی شیطان نہیں مرتا، ایسا نہیں ہے، کوئی شیطان کیسے نہیں مرے گا؟ شیطان کوئی مستقل نسل نہیں ہے نا، وہ تو جنوں میں سے ہے، تو جنات مرتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان کو لگا دیا جاتا ہے، تو حدیث میں جو الفاظ ہیں سلط، وہاں پر بھی لوگوں کا غلط تصور ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان کو پیدا کیا جاتا ہے، نہیں، ایسا نہیں، وہ بیچارہ ایک دن کا، شیطان بھی ایک دن کا، وہ اس کو کیا ستائے گا؟ وہ بھی تو ایک دن کا ہی رہے گا نا۔ وہ شیطان، یہ جو ابلیس ہے، وہ لگا رہتا ہے، اس کے کیا بولتے ہیں، نمائندے کام کر رہے ہیں۔ کون اب انسان مر گیا تو شیطان خالی ہو گیا نا، وہ تو قبر تک نہیں جاتا ہے، تو ان کا وہ برابر حصہ اپنا وہ کام کرتے جا رہے ہیں، مگر ہمارے یہاں عجب تصور ہے، وہ عجب باتیں پیش کرتے ہیں جو احادیث سے ٹکراتی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ تصور کہ کوئی بھی شیطان نہیں مرتا، یہ غلط ہے، آج اس کو ہم نے واضح کر دیا۔ تو اس طریقے سے ایک ایک چیز کو ہم واضح کرنے کی کوشش کریں گے، اور ظاہر ہے کہ پھر جب کافی چیزوں کی معلومات ہوگی تو ہمارے پھر صفحات بڑھ سکیں گے، لیکن ابھی تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا شروع سے درس چل رہا ہے۔ اب سنیے، مطلب ہے کہ اظہار خلافت ہوا،
سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا؟ کیوں؟ یہ اہم نقطہ ہے بھائی. کیا بات ہوئی؟ کیا وجہ؟ فرشتوں کو تو سن لیجیے. جس طریقے سے ناموں کی اہمیت معلوم ہوئی. فرشتے کیا ہے؟ فرشتے جو ہیں کوئی بارش پر لگا دیا گیا اور دائیں بائیں بھی رہتے ہیں تو فرشتوں کو انسان کی خدمت کے لیے لگا دیا گیا. اب آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا لیکن قوت کس کے پاس ہے؟ فرشتوں کے پاس. ہمارے پاس تو قوت نہیں ہے نا. ہمارے پاس قوت دوسری ہے. جو ہمارے پاس قوت ہے وہ فرشتوں کے پاس نہیں. تو فرشتے اچانک غائب ہوتے ہیں, انسان بنتے ہیں. تو فرشتوں سے کہا گیا, یہ اہم نقطہ ہے, ان سجدہ کر کے ان کو انسان کا اطاعت گزار بنا دیا گیا کہ اس کی فرما برداری کرو. معمولی چیز نہیں ہے. یہاں پر لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو ہم بھی قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں. یہ گمراہ ہے. یضل بہ کثیرا. اس کے لیے نہیں سجدہ. سمجھ رہے ہیں نا. دیکھیں, زمین آسمان کو ہمارے تابع کر دیا. ہم کھودتے ہیں زمین, انکار کرتے ہیں نہیں. تو فرشتوں سے کیا کہا گیا؟ اسے ہم خلافت دے رہے ہیں, نگرانی تم نے کرنا. اب ایک مثال دیتا ہوں آدم علیہ السلام کی, اور ہم بھی خلیفہ ہیں. آدم علیہ السلام ایک پہاڑی کو توڑنا چاہتے ہیں, فرشتے روک سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں. اطاعت کرو. کوئی بھی کام. اچھا, آج کل دنیا میں ہو رہا ہے, بم برساتے ہیں, برسا رہے ہیں نا, تو فرشتے روک سکتے ہیں؟ تو کیا کہا گیا؟ ہاں, اطاعت گزار بن جاؤ. یہ ہے اہم نقطہ. دیکھیے کتنے فساد ہو رہے ہیں مگر فرشتے دخل اندازی نہیں کرتے, کیونکہ انہیں کیا حکم ہے؟ یہ خلیفہ ہے, یہ جو کچھ کرے گا اسے کرنے دو. یہ ہے نقطہ. اس چیز کو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. وہ دوسرے رخ کو لیتے ہیں کہ سجدہ کیوں کرتے ہیں, اور کر رہے ہیں قبروں پر سجدہ. اللہ انہیں ہدایت دے. اب جنت کا ذکر تو سنیے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. کئی چیزیں ہیں. ہم نے کہا کہ آدم اسکن رہو, انت و زوجک. اب میری بات آپ کو یاد رہے گی. ہمارے یہاں پہلے لڑکی کے ساتھ باپ کا نام لگتا تھا. نکاح ہونے کے بعد فلانا زوجت فلاں. ہمارے زمانے میں اب وہ کاٹ دیے لوگوں نے, شارٹ کٹ بہت پسند ہے نا. تو فرق محسوس ہوتا تھا نام دیکھ کر. اب تو پوچھنا پڑتا ہے باپ کا نام کیا, شوہر کا نام کیا. تو یہاں زوج آیا ہے, انت و زوجک. ہم بار بار کہتے ہیں کہ زوج کے معنی بیوی نہیں, زوج کے معنی شوہر نہیں, زوج کے معنی جوڑا. تو ابھی کیا ہوا, حوا علیہ السلام ہوئے نا. تو زوج جوڑا, مرد کے لیے بیوی, بیوی کے لیے مرد. اس لیے کہا گیا کہ تم اور تیری بیوی. تو یہ باقی اور بات ہے کہ ہم یوں کہیں گے کہ زوجتی و زوجی, لیکن دونوں کے لیے استعمال. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ, ہم نے ان کی بیوی کو باصلاحیت کر دیا. تو یہ زوج کا لفظ کئی دفعے بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے. مگر اب دیکھیے آگے رہیے, آپ اور آپ کی بیوی جنت میں, سنگل سیگا, انت و زوجک. ابھی کہہ رہے ہیں وکلا, دونوں کھاؤ, ہے نا. دیکھیں نا آپ نے ابھی کیا کہا جا رہا ہے. ابھی کیوں نہیں کہ انت و زوجک کلا منہا, پھر ولا تقربا, دونوں شریک, فتکونا, دونوں شریک. تو صرف ایک سیگے میں علیحدہ انت و زوجک, اور بقیہ حصے میں دونوں شریک. اس لیے کہ بقیہ اس میں دونوں برابر ہیں. دونوں اس درخت کے قریب نہ جائیں, دونوں کھائیں. اور رہنے میں حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کے تابع ہے. تو بیوی کس کے تابع رہتی ہے؟ شوہر کے. یہ نہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے اس کو نہ. تو اس نقطے کو نوٹ کر لیں. کھائیے اس میں سے دونوں برابر کے شریک, جو چاہیے. اچھا, رغدن با فراغت, اطمینان سے, حیثو, جہاں سے چاہو, شئتما,
شئت شئتما شئتم، شئت تو ایک، چاہا شئتما تم دونوں، تم سب، تو کھاؤ دونوں اس میں سے، جنت میں سے، با فراغت اطمینان سے، جہاں سے چاہو، کہیں سے بھی، دائیں بائیں سے۔ ہاں اس درخت کے قریب نہیں جانا، ہادی الشجرۃ، اگر گئے تو ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے۔ اب یہ کیوں نہیں جا، کون سا درخت تھا؟ جو بھی درخت تھا اس کے قریب نہیں جانا۔ تو اب معلوم ہوا کہ جنت میں رہو، آپ کا مقام نہیں ہے وقتی طور پر۔ دیکھیے آپ نے ایک آدمی کو منسٹر بنایا، آج کل تو لوگ منسٹر ہی سمجھتے ہیں نا کہ فلاں بستی کے تم منسٹر، حاکم ویسے ترجمہ ہے۔ تو حاکم اور منسٹر بنانے کے بعد اس کو دستاویز دیے جاتے ہیں نا، اس کے کتنے اہلکار، مددگار، یا فوراً بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو دنیا میں خلافت کے لیے بھیجنا تھا، تو ابھی فوراً نہیں بھیجا نا، ابھی تو دستاویزات نہیں دیے، تعلیم نہیں دی، تو جنت میں وقتی طور پر رکھا گیا تھا، ابھی تم رہو، یہ کہا گیا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھے۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ چونکہ اوپر ہی تھا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھسلا دیا شیطان نے، انہا، وہ جو شجرہ ہے نا درخت، نکال دیا ان کو اس چیز سے جس میں تھے، جن نعمتوں میں تھے، کھاتے تھے پیتے تھے، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی لغو بات، کچھ بھی نہیں۔ تو جب کھا لیا، قلنا اہبطوا، اتر جاؤ، بلکہ نکل جاؤ، چونکہ ہبوط کے دو معنی ہوتے ہیں، اترنا اور نکلنا۔ یہ ہے کہ وہاں سے اتر جاؤ اگر وہ بلند جگہ پر ہے، لیکن اس وقت سمجھنے کے لیے نکل جاؤ یہاں سے، قلنا اہبطوا، چونکہ پھر آئے گا دوبارہ قلنا اہبطوا۔ اگر اتر جاؤ کرتے ہیں تو اس بلند جگہ سے اترو، زمین کی بات نہیں ہو رہی ہے ابھی۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ایک وقت تک۔ تو ابھی یہ کہا جا رہا ہے، ابھی اتارا نہیں گیا، وہ تو دستاویزات ملے نہیں نا، تو نکل جاؤ یا بلند جگہ پر ہے۔ سوال یہ آتا ہے جنت کہاں پر تھی؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پہلی بات ہے کہ جنت کسے کہیں گے؟ خلود ہے نا، اور جنت میں جو داخل ہوگا تو خارج نہیں ہوگا۔ ان کے تو کپڑے اتر گئے، شرمگاہیں نظر آنے لگی، تو پھر جنت۔ تو معلوم ہوا کہ جنت کے معنی باغ، دنیا میں بھی ایک شخص کے دو باغ تھے، ملک سبا کے پاس باغات تھے، تو جنت کے معنی باغ۔ تو آدم علیہ السلام کو عارضی طور پر ایک باغ، اس کا نام جنت، تو یہ وہ جنت نہیں جی۔ تو جنت میں داخلے کے بعد نکالنا کیسا؟ وقتی تو، اور اگر وہ بھی جنت ہو تو ان کو عارضی طور پر رکھا گیا تھا۔ بھائی ہم جس ہوٹل میں رہتے ہیں 5 اسٹار میں، تو کیا وہ ہمارا ہو جاتا ہے؟ نہیں، عارضی طور پر۔ تو اب کیا ہوا؟ کپڑے اتر گئے، پریشان ہوئے، اور وہ جو چیز تھی وہ نہیں رہی، انہوں نے محسوس کیا۔ تو اب دیکھیے، اب بھی یہاں لوگوں کا غلط تصور ہے، کہتے ہیں کہ دعا مانگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، تو اللہ نے پوچھا تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسا تھا؟ بولے جنت کے دروازے پر دیکھا۔ یہ بھی غلط ہے۔ تو سنیے یہ آیت، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ القا یلقی، القا کرنا، القا موسیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ القا کرتے ہیں ہر پرندوں کو بھی، ہمیں بھی، چھوٹے بچوں کو بھی دودھ کیسے پیا جائے، بکری کا بچہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، یہ القا۔ لیکن یہاں تا ہے، تو کیا ہو گیا؟ اللہ نے القا کیا، آدم علیہ السلام نے لے لیا، یہ ہے۔ تو فتلقى آدم من ربی، اپنے رب کی جانب سے چند کلمات۔ اب اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہا ہے، سورہ اعراف میں جائے 23 آیت، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ القا ہوا تھا اور یہ آدم علیہ السلام نے حاصل کی۔ اب ہمارے یہاں جو تصور ہے وہ احادیث غلط ہیں،
فضائل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، غلط ہے وہ، تو اس کو نوٹ کر لیں۔ اچھا اب یہاں دیکھیں فتاب علیہ، تواب اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تاب بندے کے لیے بھی، فرق ہے۔ فتاب علیہ اللہ نے توبہ قبول کی، لہذا یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو ایسا کبھی نہ کہنا کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، نہیں، فتاب علیہ انہوں نے تو کہا فتلقا۔ اچھا سورہ ہود میں جائے 3 نمبر آیت، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، تو الہ کا صیغہ آیا نا، الیہ یعنی تم توبہ کرو، یہ ہے معنی۔ تو الہ کا صیغہ تو بندے کے لیے الہ کا یعنی تم توبہ کرو یا تم متوجہ ہو جاؤ، اور جہاں اللہ کا اللہ نے توبہ قبول کی ان کی، انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول، مبالغہ کا صیغہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ ہم نے بتلایا آپ کو یہاں پر اس صفحے پر، سب سے پہلے کہ زمین کے لیے خلافت، جنت کے لیے خلافت نہیں، تو یہ اظہار ہوا خلافت کا، نہ کہ تخلیق کا۔ تخلیق ہو چکی تھی، تخلیق کا اظہار صاد میں ہے اور بھی جگہوں پر ہے، اور یہ کہ یہ نام جو بتلائے گئے یہ کسی کے اماموں کے نام نہیں، بلکہ خلافت سے جو درکار چیزیں تھیں اس کے نام بتلا دیے گئے۔ اور جنت میں بھی اہم شوہر میاں بیوی کے تعلقات یہ بھی جو ہے ہمیشہ بیوی جو ہے ماتحت رہتی ہے، باقی عبادت وغیرہ میں سب ایک ساتھ شریک ہیں۔ اور شیطان کے تعلق سے یہ بتلا دیا، اور یہ کہ جنت سے ابھی انہیں وہاں سے ہٹا دیا گیا، اس جنت میں سے تھے، اب یہ سب باہر آ گئے۔ اب کہاں آئے ظاہر ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے، اب تیاری ہوئی ان کی جہاں کے لیے پیدا کیا گیا تھا اظہار، تو آپ سنیے گا تو اس طرح سمجھ میں آئے گا۔ تو یہاں لوگ کنفیوز کیوں ہوتے ہیں کہ اہبتو وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے، اب وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دوبارہ کیوں کہا جا رہا ہے۔ تو اب بعضوں نے کہا ہے کہ کسی اونچے مقام پر تھی یہ، تو بھی صحیح ہے، اور ایک لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں تو بھی صحیح ہے، بہرحال جنت سے وہ نکال دیے گئے۔ اب سنیے گا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، کہاں؟ دنیا میں، منہا جنت سے، پہلے نکالا گیا اب اتار دیا گیا، لیکن اب سب تیار ہو چکا تھا۔ اب کیسے اتارا جا رہا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے ہدا۔ جی اب ہدا شروع میں ہی ہے، ہدی للمتقین، یعنی اور صراط مستقیم بھی ہے، تو صراط مستقیم تو منزل مقصود تک پہنچائے گا، اور اس صراط مستقیم کی رہبری کون کرے گا؟ ہدایت، میری ہدایت، میری رہبری۔ اب رہبری کس میں؟ وحی الہی۔ فمن تبع ہدایہ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ خوف مستقبل، یعنی اسے آئندہ کوئی ڈر نہیں رہے گا کہ میری جان کھونے کا وقت آئے گا تو کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، برزخ میں کیا ہوگا۔ اور حزن نے جو گزر چکا، کتنے اس نے تکالیف لیے، اس پر نہ کوئی غم ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہ نار والے اصحاب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیے اصحاب تو ہم صحابہ کی جمع اصحاب ہے نا، ویسے اور اردو میں کہتے ہیں صحابیوں نے، وہ اردو ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے وہ اصحاب، ہم اصحاب الجنہ یعنی جنت والے، اور یہ اصحاب النار جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، تو یہ کیا ہے؟ اصحاب النار والے ہیں۔ اب اس درس میں چونکہ اب تاریخ شروع ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ تاریخ ابھی شروع کریں، تو ایک مستقل موضوع ہے بنی اسرائیل کی تاریخ جاننا، لیکن سب سے پہلے ہم نے یہاں پر جو جانا خلافت اور شیطان، عموماً طور پر لوگ نہیں سمجھ پاتے، اگر کسی سے کہا جائے کہ انسان بھی شیطان ہوتا ہے تو غصہ آتا ہے،
حالانکہ سورہ ناس میں جائیے من الجنتی والناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنتی والناس. یہاں تک کہ اب تو عرب ہے نا، گھوڑے کو بھی شیطان کہتے تھے، کوئی بھی جانور مستی کرے تو اس کو شیطان کہتے تھے. تو اسے نوٹ کر لے. تو پھر آئندہ کیا جو الفاظ گزر چکے ہیں مختصر سا اشارہ کریں گے، مثالیں دینے کی ضرورت نہیں. لیکن سب سے اہم جو ہے ملائکہ، یہ فرشتے ہیں، ہمارا یقین ایمان کا جز ہے. اور دوسرا آمنت باللہ و ملائکتہ. پھر کتاب و رسولی. کیوں جانتے ہیں کہ فرشتے ہی کتاب لاتے ہیں اور رسول تک پہنچاتے ہیں، اس لیے رسول کا درجہ کہاں رکھا. اچھا رہا ایمان تو لا الہ الا محمد رسول اللہ، تو دونوں میں فرق ہے. چونکہ ایمان اگر آپ کو لانا ہے، جیسے کہ یہود نصارہ کہتے تھے کہ وہ بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ، لیکن محمد رسول اللہ نہیں کہتے تھے. ہاں اب وہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائیں. اب ترتیب کیسے ہوگی؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبی و رسولی والیوم الآخر، اور پھر ایک قدر خیری و شر من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت. یہ تو بچپن سے ہم یاد کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ترتیب جب بھی فرق ہو، اب جب انشاءاللہ ایک ترتیب آئے گی جیسے کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تو کھاؤ اس میں سے با فراغت. لیکن اب ہم آگے پڑھیں گے تو حیث شئتما رغدن، تو اس وقت ہم آپ کو بتائیں گے بس ترتیب یہ تبدیل کیوں ہوگی. کیونکہ یہاں جنت میں کھانے کا ذکر ہے اس لیے با فراغت، وہاں پر دنیا کا کہ فلاں بستی میں داخل ہو جاؤ اس لیے دنیا کے اعتبار سے بعد میں ہے، تو اس وقت ہم اشارہ کریں گے. تو بہرحال آج اتنا ہی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ جڑے رہیں. تو انشاءاللہ ایک ایک موضوع. تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھنے کی، اسے صحیح پڑھنے کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جی ایک اعلان سنیے گا پھر تو آپ سوال کریں گے. ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہ جو درس ہے پہلے کے دروس سے بالکل مختلف ہے، چونکہ ہر چیز کی تحقیق بتلا رہے ہیں نا. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم تو سن چکے ہیں، یہ تو ایسا نہیں ہے. پھر بھی انہیں دعوت دیں، پہنچائیں آواز کو کہ آپ شامل ہوں، یا عیسائی جیسے کہ نئے سرے سے. تو پتہ چلا خالد صاحب جی لوگ کہتے کہ جنت بنی نہیں ہے. ہاں بنی نہیں ہے، اور یہاں تو پتہ ہے کہ جنت تھی ابھی بھی ہے. جنت تو کئی اصل میں غلط تصور کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہو گیا، قرآن سے دور ہو گئے، یہ مسئلہ ہو گیا. ہاں وہ قرآن یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ خلیفہ الجاہد اور عرض کر کے اللہ تعالیٰ فرما دیا زمین کے لیے بنا رہے نہیں نکالتے جنت سے تو ہم لوگ جنت میں رہتے. جبکہ بہانا چاہیے تھا ہم کو، اللہ تعالیٰ کو بہانا چاہیے تھا کہ اس کو زمین پلانے کی، جنت پلانے کا. تو وہ امتحان کے لیے رکھے تھے. شہر کے بعد نہیں جانے کا تھا، وہ گئے نیچے آ گئے. اگر وہ نہیں ہوتا تو یہ آنا ہی تھا، لیکن پتہ نہیں چلتا نا کہ شیطان دشمن ہے. ہاں مگر یہ اصل میں ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہو گیا، ہونا یہ چاہیے تھا جیسے کہ شیخ الہند نے فرمایا کہ قرآن کا ناظرہ اور مفہوم، یعنی فجر کے بعد 3 آیتیں قرآن شریف کی اس کا کچھ مفہوم، اور عصر کے بعد بخاری یا مسلم کا مفہوم. مگر وہ الٹا ہو گیا ہمارے یہاں اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے. اس کو کہاں رکھ دیا، پڑھو پڑھو بس پڑھو ختم کرو. اور وہ دوسری کتاب کی تعلیم ہوتی ہے، دونوں وقت میں تعلیم ہوتی ہے، اس لیے مسئلہ ہو گیا. تو یہ کیا کریں. حالانکہ وہ بھی بہت اچھے عالم ہیں اپنے ہندوستان کے، علماء دیوبند سے تھے. انہوں نے ان کا مقولہ سبوں کو یاد ہے کہ 2 باتیں ہیں قرآن کے تعلق سے، ظاہری مکاتب کھولو اور تعلیم اس کی. تو مکاتب کھول دیے، تعلیم نہیں ہو رہی ہے. بس ابھی یہ کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں دروس قرآن کی، وہ پہلے پوچھتے ہیں، اس لیے ہم نے اپنا منہج بیان کیا. سوال کرتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے، تو ہم نے منہج بیان کیا. بھائی ہمارا منہج یہ ہے جسے ساری دنیا مانتی ہے. جلالین ساری دنیا مانتی ہے، کوئی ہماری کتاب نہ قادیانی کی پڑھتے ہیں اور نہ شیعہ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ
لیکن کافی فرق ہوا یہ ان دروس سے جڑ گئے لوگ اللہ تعالیٰ. اور الہام ایک ہی چیز ہے. جی ہاں القاء اور الہام ایک ہی چیز ہے. جی تو الہام بھی سبوں کو ہوتا ہے, القاء بھی سبوں کو ہوتا ہے. سوال کوئی نہیں چلے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.